السلام علیکم۔ تو دوستو، ہم لائے ہیں ایک نئی ویڈیو جو یقیناً آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس سفر پر جس کا نام ہے صفر کا سفر۔ عام بات یہ مشہور ہے کہ زیرو چاہے کتنے ہی ہو جائیں لیکن زیرو ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ایسا میجیکل عدد ہے جو اپنے آپ میں تو کچھ نہیں، لیکن یہ جس کے ساتھ بھی مل جاتا ہے اس کی ویلیو میں بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اصل میں زیرو ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خالی۔ انگریزی میں بھی زیرو لاطینی زبان سے منتقل ہوا، عربی اور اردو میں صفر استعمال ہوا، یہ بھی خالی کے معنی میں ہی آتا ہے۔ علم ریاضی میں سے اگر زیرو کو نکال دیا جائے تو سارا حسابی نظام ہی زیرو ہو جاتا ہے۔ صفر کی دریافت کا احوال ہمیں عباسی خلیفہ المنصور کے زمانے سے ملتا ہے۔ خلیفہ نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی کتب بغداد بھجوانے کا سندیش بھیجا۔ تو خلیفہ کا سندیش سنتے ہی بھیا ہندوستان سے ایک پنڈت 771 میں سفر کر کے بغداد پہنچا، جو 2 کتابیں اپنے ساتھ لایا تھا، لیلاوتی اور سدھانت۔ یہ علم ریاضی پر مشتمل کتابیں تھیں تو سنسکرت زبان میں، مگر ان کتابوں کا ترجمہ محمد بن ابراہیم نے 796 عیسوی میں کیا۔ ان کتابوں میں 1 سے 9 تک گنتی کے ساتھ صفر کے ذریعے بڑی گنتیاں بنانے کا طریقہ بھی واضح کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یورپ بھر میں رومن ہنسا رائج تھا جو نہ صرف مشکل اور پیچیدہ تھا۔ مثلا اگر 88 یعنی 88 کا عدد لکھنا ہو تو LXXXVII کی صورت بنے گی، تو پھر آپ خود ہی سوچیں اس کو جمع ضرب تقسیم پر بات کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ تو چلیے اب ذکر کچھ اس آدمی کا کرتے ہیں جس کے نام پر صفر کی ایجاد مشہور ہے۔ اس شخص کا نام ابو موسیٰ الخوارزمی تھا۔ الخوارزمی نے محمد بن ابراہیم کی ہندی کتب جو سنسکرت سے ترجمہ کی گئی تھیں ان کو پڑھا، اور پھر نہ صرف زیرو یعنی صفر کے استعمال کو بلکہ باقی حسابی عمل کو بھی آسان کر کے کتابی شکل میں پیش کیا تھا۔ یہ سن 800 عیسوی کے زمانے کی بات ہے۔ عربی مصنفین نے زیرو کو ڈاٹ کے طور پہ لکھا، مگر اہل مغرب نے اسے گول دائرے کی شکل میں بنایا۔ الخوارزمی کی کتاب کو پہلے 12ویں صدی میں ایڈی لارڈ نے ترجمہ کیا، اور اس کے بعد اٹلی کے لیونارڈو نے پچھلی تمام تحقیقوں پر چھان بین کر کے پہلی بار زیرو کو نہایت آسان اور عام استعمال کے قابل بنا دیا۔ یوں زیرو اٹلی سے اسپین اور پھر پورے یورپ میں پھیل گیا۔ آج زیرو حسابی عمل میں عام فہم ہے، اور اس کے بغیر ریاضی کا عمل قریباً ناممکن سا ہے، اور زیرو کا استعمال دنیا بھر میں کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ تحقیق کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح مزید معلوماتی مضامین کے لیے سبسکرائب کریں کنفرم کلیکشن۔